علم پر جب بھی بیان کریں گے تو کہیں گے علم حاصل کرو گو چین جانا پڑے. اس دن اسمبلی میں باقاعدہ یہ بیان ہوئی اور کہا کہ چین میں کیا چیز تھی؟ یہ کارخانے کا علم، صنعت، ڈگریاں. تو پیغمبر نے کتنا زور دیا ہے کہ چلو مدینہ چھوڑو، چین چلے جاؤ. انا للہ و انا الیہ راجعون. محدثین کا اجماع ہے کہ یہ جھوٹی روایت ہے، پیغمبر پر تہمت لگی. افسوس، صد افسوس، یہ امت واقعی روایات میں کھو گئی، یعنی جھوٹ میں کھو گئی. صحیح روایات تو ایمان و اعمال کی بنیاد ہے، وہ تو ہدایت کا سرچشمہ ہے. آپ نے فرمایا ہی نہیں ہے کہ اطلب العلم ولو بالصین، علم حاصل کرو گو چین جانا پڑے. طالب علمی کے زمانے سے میں نے اس پر ایک کتاب لکھی ہے اور اس کا نام ہے التحقیق المتین فی تحقیق اطلب العلم ولو بالصین، اور ثابت کیا ہے کہ یہ بالکل جھوٹی اور تہمت بہتان تراشی ہے نبی معصوم پر. آپ نے قطعاً ایسی روایت کبھی بیان نہیں فرمائی. جتنی کتابوں میں ہے معذور ہے، جتنے تعلیم گاہوں میں ہے خرافات ہے، جتنے لوگ بیان کرتے ہیں اللہ کے عذاب سے ڈرے. ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو چلتی ہے. میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہے. قال الزرکشی وابن حجر والدمیری وابن کثیر باطل لا اصل له. حدیث کے ائمہ کہتے ہیں جھوٹی روایت، نبی نے نہیں کہا ہے. کبھی کہیں گے چاول جو ہے یہ پیغمبر کا پسینہ ہے، اور کبھی کہیں گے علماء جنت کے چودھری ہے. یہ سب خرافات ہے. علماء دین نے متفق اس کو رد کیا ہے. مستقل تصنیفات اس موضوع پر آئی ہے. کشف الخفا کی ہے اجلونی نے، اور تمیز الطیب من الخبیث، پاک احادیث پلیت روایات سے علیحدہ ابن دبیل ہے. سلسلۃ و احادیث الموضوعہ البانی نے، مجموع فوائد شوکانی نے، صغرا و کبرا اور اسرار اور مرفوعات علی قاری نے، لالی المصنوع سیوطی نے. جہان پورا آباد ہے اس پر، تاکہ صحیح روایات بیان ہو جائے اور سقیم اور غلط سے بچے. یہ جو آپ کے سامنے کتابیں ہیں، صحاح ستہ جس کو ہم کہتے ہیں درس میں پڑھاتے ہیں، بخاری شریف، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میں ایک بھی جھوٹی روایت نہیں ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھرے اور اللہ ان کے ارواح پرفتوح فرمائے. کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ عالم تب اس کو کہنا شروع کیا، سند دے دی کہ پہلے حدیث پڑھو، اور وہ کتابیں اس کے سامنے رکھی جس میں ایک روایت بھی جھوٹی نہیں. یہ بات ہو سکتی ہے کہ بعضوں کے ہاں ہو بعضوں کے ہاں نہ ہو. بخاری میں ایسی 4 حدیثیں ہیں کہ ان کو استاذوں نے کہا تھا اس کو نہیں نوٹ کرو. اس نے کہا کلام کرنے کے لیے تیار ہوں میں. جب کلام ہو گیا تو بخاری جیت گیا، ان نے روایت نکل کی، میں اس کا ذمہ دار ہوں. صحیح حدیث. مسلم میں ایسی 30 کے قریب روایتیں ہیں. 6 کے بارے میں بخاری نے بھی ان سے درخواست کی، امام مسلم نے نہیں مانا. وہ اپنے علم پر پورا فخرا رہے کہ یہ صحیح ہے. بعد والوں نے تائید کی کہ وہ صحیح نکلی. کسی روایت پر بحث ہونا یہ معمولی بات ہے، یہ کوئی خاص بات نہیں. لیکن ایک روایت کے بارے میں یہ فیصلہ کہ یہ نہیں ہے حدیث رسول، اور اس کو آگے آپ بیان کرتے تو ساتھ یہ کہے کہ بھائیو یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ علم حاصل کرو وہ چین جانا پڑے، یہ حدیث رسول نہیں ہے. فیصلہ ہو چکا ہے محدثین کی بڑی کتابوں میں کہ یہ موضوع اور من گھڑت ہے. حب الوطن من الایمان،
اپنے وطن سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے، یہ بھی حدیث نہیں ہے۔ اپنے وطن سے محبت کرنا قرآن و سنت سے ثابت ہے، لیکن یہ حدیث کہ آپ نے یوں فرمایا ہو، یہ جو الفاظ ہیں یہ ثابت ہرگز نہیں، فیصلہ ہو چکا ہے کہ جھوٹے الفاظ ہیں۔ حب الحرۃ من الایمان، بلی سے محبت کرنا ایمان کا جز ہے، پیغمبر اسلام نے کبھی بھی نہیں فرمایا۔